میں اس کو حادثہ کہوں یا اس کو تقریب کہوں کہ اس شہادت کے مرتبے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فائز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کو شہادت کا مقام بخشا اور اس کی ہمیں اطلاع ملی۔ میرا دل تو چاہتا تھا کہ اڑ کر کسی طرح یہاں پہنچ جاؤں، لیکن اپنی عمر، اپنے ذوف اور رمضان میں سفر کرنا مشکل ہونے کی وجہ سے میں خود حاضری سے قاصر رہا۔ الحمدللہ میرے بہت ہی عزیز ساتھی مولانا ابراہیم سکرگائی صاحب میرے نمائندے کے طور پر یہاں حاضر ہوئے تھے، ان سے حالات بھی معلوم ہوئے۔ اس وقت حضرت مولانا انوار الحق صاحب سے، مولانا سلمان حقانی صاحب سے ٹیلی فون پر بات ہوئی اور اس بات سے بہت ہی خوشی ہوئی کہ حضرت مولانا حامد الحق صاحب کی وفات کے بعد ان کے فاضل صاحبزادے حضرت مولانا عبدالحق ثانی کو ان کا جانشین بنایا گیا، خاص طور پر ان کی جد و جہد کے سلسلے میں۔ اور میں نے ان کا انٹرویو بھی سنا اور اس سے اندازہ ہوا کہ الحمدللہ وہ ایک ایسا اپنا جانشین چھوڑ کر گئے ہیں کہ جو بہت ہی متوازن فکر کے ساتھ اور اعتدال کی سوچ کے ساتھ ان کے مشن کو آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور مولانا حامد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو درجات عالیہ جنت الفردوس میں عطا فرمائیں۔ حضرت مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ ان کے فیوز جاری رکھے اور علماء طلبہ ان کے فیوز سے سیراب ہوتے رہیں، اور ان کے صاحبزادے مولانا سلمان حقانی صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت مولانا حامد الحق صاحب کے صاحبزادے مولانا عبدالحق ثانی کو اور ان کے چھوٹے بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی خانوادے کا ایک عظیم فرد بنا کر دین اور دین کی خدمت میں مصروف رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا حامد الحق صاحب کو شہادت کا اعلیٰ مقام عطا کرنے کے ساتھ ان کی خدمات کو، ان کی جد و جہد کو، ان کے جو علمی اور عملی کارنامے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور جو راستہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اور ان کے صاحبزادگان نے، خاص طور پر حضرت مولانا سمیع الحق صاحب، حضرت مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کا وجود عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اور ان کو ہمیشہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے فیوز کو پہنچانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین وسیلہ بنائے رکھے، اور دارالعلوم حقانیہ جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا روشنی کا مینار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اس کے اندر اس کے فیوز میں اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ یہاں کے اساتذہ کو اور طلبہ کو اس اخلاص کا اور اس تواضع کا حصہ عطا فرمائے جو حضرت مولانا عبدالحق صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا طرۂ امتیاز تھا، علم میں بھی، تحقیق میں بھی، عمل میں بھی، رجوع اللہ میں بھی، رضا الہی کے حصول کی کوشش میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دارالعلوم حقانیہ کو اور اس کے تمام اساتذہ کرام کو اور تمام طلبہ کو اسی مشن کو آگے بڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی صلاحیت بھی عطا فرمائے، اس کے اسباب بھی عطا فرمائے، اور یہ روشنی کا عظیم مینار مسلسل اپنی روشنی پھیلاتا رہے، اور یہاں پر علم کا، حکمت کا، جہاد فی سبیل اللہ کا پرچم لہراتا رہے۔ آمین ثم آمین۔